تصور کریں ایک ایسا جزیرہ جو کروڑ سال پہلے باقی دنیا سے کٹ گیا تھا۔ یہاں ایسے جانور ہیں جو زمین پر کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ جب ہم مڈغاسکر کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کنگ جولین اور ناچتے ہوئے جانور آتے ہیں، لیکن حقیقت اس کارٹون سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جزیرہ افریقہ کے ساحل سے دور بحر ہند میں واقع ہے۔ 8 کروڑ سال پہلے یہ ہندوستان اور افریقہ سے الگ ہوا اور تب سے یہاں قدرت نے اپنی ہی الگ دنیا بسائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو جزیرہ قدرتی وسائل کا خزانہ تھا وہ آج دنیا کے غریب ترین ممالک میں کیوں شامل ہے؟ یہاں کے 75% لوگ خطۂ غربت سے کیوں نیچے ہیں؟ مڈغاسکر کی کہانی کا پہلا موڑ تب آیا جب یہاں انسان پہنچے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہلے افریقی نہیں بلکہ انڈونیشیا سے لوگ کشتیوں میں آئے۔ انہوں نے یہاں کھیتی باڑی شروع کی۔ یہاں کی زمین سرخ ہے جسے ریڈ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سرخی ایک زخم بن چکی ہے۔ جنگلات کو کاٹ کر جلانے کے طریقے نے اس جزیرے کی شکل بدلنا شروع کر دی۔ وہ ایلیفینٹ برڈز جو یہاں کے بادشاہ تھے، انسانی مداخلت کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ 19 سینچری کے آخر میں فرانس نے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ مڈغاسکر کی شناخت چھین لی گئی، لیکن 1960 میں جب آزادی ملی تو خوشی کی بجائے غم کا آغاز ہوا۔ یہاں کی سیاست میں کبھی استحکام نہیں رہا۔ فوجی بغاوتوں اور احتجاج یہاں کی ہیڈ لائنز ہیں۔ 2009 کی سیاسی ہلچل نے مڈغاسکر کو عالمی دنیا سے الگ تھلگ کر دیا، جس سے سیاست اور معیشت کو وہ دھچکا لگا جس سے آج تک نہیں ابھر سکا۔ مڈغاسکر کا جنوبی حصہ قحط کی زد میں کیوں ہے؟ کیا یہاں جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، مڈغاسکر دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے قحط آیا ہے۔ یہاں کے بچے مٹی اور کیکٹس کھانے پر مجبور ہیں، بارشیں غائب ہو چکی ہیں اور ریت کے طوفان نے زرخیز زمین کو دفن کر دیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو پوری دنیا کے ضمیر پر دستک دے رہا ہے کہ جس ملک کا آلودگی میں حصہ 0.01% بھی نہیں، وہ اس کی سب سے بڑی قیمت کیوں چکا رہا ہے؟ آپ جو آئس کریم کھاتے ہیں اس میں موجود ونیلا کا 80% مڈغاسکر سے آتا ہے۔ آپ سوچیں گے پھر تو یہ ملک امیر ہونا چاہیے، لیکن یہاں ونیلا مافیا کا راج ہے۔ قیمتیں آسمانوں کو چھوتی ہیں تو کسانوں کے گھروں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے راتوں کو کھیتوں میں پہرا دیتے ہیں۔ ونیلا کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، جبکہ عام کسان آج بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے۔ یہاں پر ایک خاص قسم کے درخت موجود ہیں جنہیں باؤباب کہا جاتا ہے، جو 2800 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ انہیں الٹے درخت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شاخیں جڑوں جیسی لگتی ہیں۔ مقامی لوگ انہیں مقدس مانتے ہیں۔ یہاں پایا جانے والا پودا روزی پریونکل کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس جزیرے کی تباہی کا مطلب انسانیت کے لیے دعاؤں کا خاتمہ ہے۔ مڈغاسکر دنیا کے بہترین علم پیدا کرتا ہے۔ یہاں کا ایک قصبہ جو کبھی ویران تھا اب وہاں ہزاروں لوگ مٹی کھود رہے ہیں۔ لوگ 50 سے 100 فٹ گہرے تنگ گڑھوں میں بغیر کسی حفاظتی سامان کے اترتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی اس کام میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ پتھر پیرس اور لندن کے بڑے بڑے شو رومز میں لاکھوں کے بکتے ہیں، لیکن نکالنے والوں کو صرف چند روپے ملتے ہیں۔ یہاں ایک قدیم رسم ہے جسے ٹرننگ آف بونز کہا جاتا ہے۔ ہر 5 سے 7 سال بعد خاندان اپنے پیاروں کی لاشوں کو قبروں سے نکالتے ہیں، انہیں نئے ریشمی